وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 25 پر مشق نمبر 2 ہے، آسان عربی گرامر حصہ اول، اور اس میں کرنا یہ تھا کہ ہم نے ان کے تینوں حالتیں لکھنی تھی۔ نہیں جناب، ہم شروع کرتے ہیں۔ جی آپ سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا بتائیے، ثوابن کا کیا بنے گا جی؟ اچھا، یہ جو ثوابن میں الف آئے گا، جزاک اللہ، ثوابن، بالکل ٹھیک جناب۔ نہیں، نصب کیا ہوگی؟ نفسن تو ہو گئی حالت رفع، اور نصب جی نفسن اور نفس۔ جی عمرانو، آج کل تو بہت نام چل رہا ہے جی۔ کیوں جی؟ اور عمرانہ میں الف آئے گی صرف اس لیے کہ ایک زبر ہے۔ یہ صاحب غیر منصرف ہیں جی، ٹھیک ہو گیا۔ سیئۃن، سیئۃن بغیر الف کے، اس لیے کہ گولتا ہے، بالکل بجا فرمایا جی۔ یہ تو آسان سا کام ہے جی۔ مسلمن، 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 آپ نے حرکات و اعراب، آپ کو فرق تو معلوم ہے نا؟ حرکات و اعراب میں کوئی چیز مس نہیں کرنی، کیونکہ زبر زیر کی ہیر پھیر سے معنی بدل جاتے ہیں۔ التی، 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 مبنی، یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ماءن، نصب الف کے ساتھ نہیں آئے گا، ماءن اور ماءن، بالکل ٹھیک جی جناب۔ بابن، بغیر الف کے ہے نا، بابن، ٹھیک ہے، بابن، اچھا جی۔ آیتن، بالکل صحیح جی۔
بالکل ٹھیک. مساجدو. مساجد الف الف تو نہیں ہے, اور مسا جیدہ. رجزن. اور اس کا مطلب ہے گندگی, آفت. جی ہا اولائی, ہا اولائی اور ہا اولائی اس لیے کہ یہ مبنی ہے. جدارن, جدارن, جدارن. ٹھیک ہو گیا. یوسف, یوسفا, اس لیے کہ یہ غیر منصرف. بالکل صحیح. آگے جی. شمسن, شمسن, شمسن. بالکل ٹھیک. مدینتن, مدینتن بغیر الف کے کیونکہ گولتا ہے. اس گولتا کو کیا کہتے ہیں بولا؟ تائے مربوطہ, اور دوسری ہوتی ہے تائے مبسوطہ. جی صبغتن, صبغتن. بالکل صحیح جناب. ثمرن, ثمرن. بالکل ٹھیک. صحیح. جی آگے. خزیون, دیکھیے حرکات کی بے حد امپورٹنس ہے, ٹھیک ہے. اور چونکہ ابھی ہم شروع میں ہیں, جیسے اردو زبان ہم بغیر حرکتوں کے پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس کی عادت ہے, ہمیں پتہ ہے. عربی زبان میں, اچھا اردو میں ہم حرکتوں میں آگے پیچھے بھی کر دیں تو کوئی معنی میں فرق نہیں پڑتا, جبکہ عربی میں فرق پڑتا ہے, اور شروع میں ہمیں یہ کرنی چاہیے. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ حالت ہم نے پڑھی, اور ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ حالت 3 طرح کی ہوتی ہے. حالت فاعلی, حالت مفعولی, حالت اضافی. حالت فاعلی کو رفع کہتے ہیں, حالت مفعولی کو نصب, حالت اضافی کو جر. اور پھر ہم نے یہ بتایا کہ اس کی عربی زبان میں کیا نشانیاں ہیں. ایک نشانی کیا تھی کہ 2 پیش ہیں, 2 زبر ہیں, 2 زیر ہیں,
اور ہم نے یہ بتایا کہ 85% اسماء جو ہیں وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اس کو ہم معرب بھی کہتے ہیں، منصرف بھی کہتے ہیں، معرب منصرف بھی کہتے ہیں. پھر ہم نے یہ بتایا کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جن میں حالت رفع میں دو پیش کی بجائے ایک پیش، حالت نصب میں ایک زبر، اور حالت جر میں بھی ایک زبر ہوتا ہے. ان کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں. اور یہ زیادہ تر جو ہیں، ہم نے آپ کو ہنٹ دے دیا تھا کہ غیر عربی اسماء، خواتین کے نام، ملکوں اور شہروں کے نام، زیادہ تر یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. اور کچھ عربی زبان میں بھی ایسے آئیں گے جس میں غیر منصرف ہوں گے. پھر ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہ تینوں حالتوں میں جو بھی اسم کی شکل ہوتی ہے، جو بھی اس کی ساخت ہوتی ہے، وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسی رہتی ہے. اس کو ہم مبنی کہتے ہیں اور اس کی مقدار بہت کم ہے. جو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے مبنی اسماء ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم کہیں گے لو جی مسئلہ حل ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فلاں مبنی اسم رفع میں ہے، فلاں مبنی اسم نصب میں ہے اور فلاں مبنی اسم جر میں ہے. تو اس کے لیے بتایا گیا تھا آپ کو کہ جملے کے اندر نصب اور جر، کسی اسم کے نصب یا جر ہونے کی وجہ جملے میں آ جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے. وہ وجوہات ہم انشاءاللہ اس کورس میں پڑھیں گے. اگر نصب کی وجہ ہے تو اس وجہ سے وہ اسم نصب میں ہوگا، چاہے زبر زیر نہ لگے ہوں ان کے مطابق. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کی وجہ سے یہ لفظ جو ہے نصب میں ہے. یہ آہستہ آہستہ اس کی اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جر کی کچھ وجوہات ہیں، اگر وہ وجہ ہے تو وہ جر میں ہوگا، اور اگر کوئی وجہ نہیں تو رفع میں ہوگا. لہٰذا یہ اب ہمارا علم ہو، ابھی ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے علم کے اندر یہ چیزیں ہوں. آج ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہے جنس کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے. اچھا جناب، جنس کے لحاظ سے ظاہری بات ہے، ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں دو ہی ہیں، مذکر اور مؤنث. اس میں جو قاعدہ ہمیں آسان لگا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک چیز کو اگر ہم جان لیں کہ مؤنث اسماء اور ان کی نشانیاں اگر ہم جان لیں تو اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ مذکر ہوں گے. لہٰذا مؤنث کے تحت ہم کیا کچھ پڑھیں گے؟ نمبر 1 مؤنث حقیقی. مؤنث حقیقی سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس کا وہ فی الحقیقت اس میں فیمنن ہونے کی، مؤنث ہونے کی قدرتاً علامت ہو، فزیکلی وہ مؤنث ہو. اور نمبر 2 اس کے مقابلے پر جوڑے کا اس کے مقابلے پر جو جوڑے کا الگ لفظ مذکر میں موجود ہو. میں مثال کے طور پہ ماں اردو زبان میں عورت ہے اور اس کے مقابلے پہ جوڑے کا لفظ کیا ہے؟ بہن. تو مؤنث حقیقی وہ ہیں جو فی الواقع مؤنث ہوں اور ان کے مقابلے پر عربی زبان میں مذکر لفظ پوری طرح موجود ہو. ٹھیک ہے، وہ ہے مؤنث حقیقی. مؤنث حقیقی کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے. ماں، باپ، بہن، بھائی، اس طرح کچھ اور ہیں، وہ ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے، اس میں کتاب میں بھی دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو مؤنث ہوں گے وہ غیر حقیقی ہوں گے. حقیقی اس کیٹیگری میں آ گئے. اس کے لیے بھی ہم کس پر ڈیپینڈنٹ ہیں؟ ووکیبلری. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ماں کے لیے کیا لفظ ہے؟ امن، اور باپ کے لیے کیا ہے؟
ابن، بہن کے لیے اختن، بھائی کے لیے اخن. یہ اختن لمبی تا والا ہے. یہ ہم وکیبلری پہ ڈیپینڈ کریں، اور یہ کوئی تعداد زیادہ نہیں ہے، لہذا پریشان نہ ہو. اس کے بعد جو مؤنث آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مؤنث قیاسی. اچھا، قیاسی یہ تھوڑا سا معاملہ ہے ٹرکی، اور یہیں پہ ہمارے قواعد آئیں گے. مؤنث قیاسی سے مراد یہ ہے کہ کچھ علامتیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم کسی اسم کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یار یہ فلاں علامت اس کے اندر ہے، تو اس علامت کی بنیاد پر یہ مؤنث ہوگا. اور سب سے خوبصورت جو اس کی مثال ہے کہ 99% جس اسم کے آگے گولتا لگی ہوئی ہے، تائے مربوطہ ہے، تو یہ گولتا بتا دے گی کہ یہ مؤنث. اب اگر یہ لکھا ہو ہاں جی مؤنث، اس لیے کیوں مؤنث ہے بھائی؟ گولتا لگی، بڑا آسان. ساجدتن، جس کو ہم ساجدہ بولتے ہیں. عالمتن، عالمہ. جب ہم اس کو عربی قواعد کے لحاظ سے پڑھیں گے اور اس کے بعد وقف کر رہے ہوں گے تو عالمہ ہی کہیں گے. ابھی تو ہم پڑھانے کے لیے اس کو اینڈ تک پہنچاتے ہیں عالمتن. ٹھیک ہے، اچھا. لہذا یہ بڑی پکی نشانی ہے. اس کی ایکسیپشنز کچھ ہے. مثال کے طور پر خلیفتن اس سے ایکسیپشن ہے. ہم آپ سے کہیں گے جی مسلمن سے مؤنث بناؤ، تو ہم بتائیں گے طریقہ مسلمتن کیسے بنتا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اچھا، ایک علامت اس کی ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ کوئی اسم اگر اس پوزیشن پر ختم ہو رہا ہو، یہ آپ کو یاد رکھنا، یعنی کہ یہ آپ کو علم میں ہو، آخری لفظ پر زبر، پھر الف اور حمزہ پیش او. جیسے حمراء، یہ لال ہے رنگ لیکن مؤنث کے لیے، اور کالے کے لیے آیا ہے سوداء. اب ہم جب یہ تھرڈ بک میں جب ہم پڑھیں گے نا تو وہاں پر ہم بتائیں گے کہ اس کا مذکر مؤنث کیسے بنا. ابھی آپ کو پتا ہو کہ جس اسم کے آگے او آ رہا ہے وہ مؤنث قیاسی ہے. اس میں آپ کو پریشان نہیں ہونا، ہم نے آپ سے مؤنث قیاسی بنوانے نہیں ہیں، او والا. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلیں جی. اس کا ایک اور، کوئی اسم اگر کھڑی زبر اور اس کے بعد یا پہ ختم ہو رہا ہو، یہ تو بڑا آسان. بشرا، ٹھیک ہے جی، کسی مذکر کا نام بشرا نہیں ہو سکتا. عظما، کبرا، خدیجۃ الکبریٰ. اسم کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت یہ آپ کے علم میں، اور یہ عمومی نام ہیں. یہ ہیں جناب 3 علامتیں جس میں ہمارا اسی سے واسطہ پڑھنا ہے. فی الحال ان 2 کو صرف آپ نوٹس کی حد تک لکھ لیں. کچھ یہاں پر اس کی مثالیں آئیں گی، وہ ہم دیکھ لیں گے. اچھا، اب اگلی جو قسم آ رہی ہے، چلیں ہم اس کو اوپر یہاں لکھ لیتے ہیں.
مؤنث سماعی، جو سماعت ہے ہماری، سماعی سنا. اب یہ وہ غیر حقیقی مؤنث ہے جس میں مؤنث ہونے کی کوئی، نہ تو وہ مؤنث ہونے کی کوئی اس میں کریکٹرسٹک ہے اور نہ ہی کوئی علامت ہے، نہ ہی کوئی علامت ہے، بلکہ اہل زبان اس کو مؤنث بولتے ہیں. مثال کے طور پر قلم ہم اردو میں مذکر بولتے ہیں، نہ اس میں کوئی کریکٹرسٹک ہے نہ کوئی اور ہے. قلم عربی زبان میں بھی مذکر ہے، لیکن چونکہ اس کو اہل زبان مذکر بولتے ہیں لہذا مذکر ہے. میز، کھڑکی، پنکھا، سورج وغیرہ. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی زیادہ مشکل معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو آئے ہیں وہ ہمارے علم میں ہو جائیں گے اور ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں، کتاب میں جو کچھ دیے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے، مؤنث سماعی کی کچھ کیٹیگریز ہیں جو ہم اگر نوٹ کر لیں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ فلاں کیٹیگری میں کوئی اسم آ رہا ہے وہ مؤنث سماعی ہے. مثال کے طور پر ملکوں اور شہروں کے نام عرب ان کو مؤنث کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. پھر آگ کی مختلف یا جہنم کی جو مختلف نام آئے ہیں ان کی عظیم اکثریت بھی مؤنث سماعی ہے. قرآن مجید میں تقریباً 16 اسماء استعمال ہوئے ہیں جو مؤنث سماعی ہیں بس. لہذا مشکل کام نہیں ہے. چھ یہاں لکھے ہوئے ہیں صفحہ نمبر 28 پہ. ارضن، زمین. اچھا، اردو میں ارضن کیا ہے؟ اب اردو میں زمین مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث. عربی زبان میں بھی مؤنث. حرب، لڑائی، جنگ. یہ لفظ، یہ اسم مؤنث سماعی. نار، آگ، مؤنث سماعی. سماء، آسمان. سماء، آسمان، مؤنث سماعی ہے. ریح، ہوا. نفس، جان. سبیل، یہ آپ لکھ لیں، سبیل. قل ھذہ سبیلی. سبیل، راستہ. یا آپ لکھ لیں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے. میں کچھ اور لکھوا رہا ہوں آپ کو. گھر. دارن، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے گھر کے لیے، بیتن، وہ مذکر ہے، لیکن جب دارن آئے گا تو وہ مؤنث. عصاء، لاٹھی. جہنم، جہنم، جہنم. اسی طرح بئر، کنواں. کچھ میں نے آپ کو اور بتا دی، باقی جو ہے بہت ہی کم ہے، وہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ مزید آپ سمجھ لیجئے 3-4 اور ہیں، وہ کچھ عرصے بعد آپ کو مزید بتا دیے جائیں گے. یہ آپ اپنی ووکیبلری میں آپ اس کو ایڈ کر لیجیے. یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث سماعی. بہت سے ایسے اسماء
جو کہ مذکر حقیقی نہیں ہے. مذکر حقیقی سمجھتے ہیں آپ؟ مؤنث حقیقی کا الٹ. بہت سے ایسے اسماء جو مذکر حقیقی نہیں ہیں ان کو مؤنث بنایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم نے کہا نا ایک مسلمن، مسلمن یہ مذکر تو ہے، مذکر حقیقی نہیں ہے. اسی طرح کافرن، اس کا طریقہ کار یہ ہے جناب کہ آخری حرف پر جو تنوین ہے وہ ختم کر کے زبر لگانی ہے. آخری حرف پر جو تنوین ہے وہ ختم کریں گے آپ، اس کی جگہ لگائیں گے آپ زبر. اب اس کو ہم نے کیا، اس پر زبر، اور آخر میں تا دو پیش، تو اس کے بعد تا دو پیش تو. یہ ہے ہمارا فارمولا. مسلمن سے کیا بن جائے گا اس کے مطابق؟ کافرن سے عالمن سے اور جاہلن سے جاہلت. اب ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ تو مؤنث کی بھی 3 حالتیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ اسم. مسلمتن، مسلمتن بغیر الف کے، مسلمتن. کافرتن، کافرتن، کافرتن. عالمتن، عالمتن، عالمتن. یہ ہم جو بنا رہے ہیں یہ منصرف اسماء سے. یہ اس کا قاعدہ، یہ گول تا والا قاعدہ غیر منصرف میں نہیں لگے گا، مبنی میں. دیکھیں غیر منصرف وہ ہیں جو کہ طے ہو چکے. کچھ اہل زبان نے جس طرح بولا، مبنی وہ ہیں. ہمارا جو ورکنگ ایریا ہے وہ وہاں ہے جہاں پر کہ ہمیں انہوں نے اجازت دی ہوئی. اب اگر ہم دیکھتے ہیں جی تو ایک لفظ اگر ہمارے سامنے یہ آتا ہے، یہ ذرا تھوڑی سی نوٹ کرنے والی بات. شرک کرنے والا، مشرکون. کیا ہوا جی؟ مشرکن، مشرکن، مشرکن. شمسن سے کتنی بنے گی؟ شمسن جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے. شمسن مؤنث سماعی ہے. ارضن، ارضن زمین مؤنث سماعی ہے جی، ہمیں پتا ہے. 3 بنے گی. اس کو مزید نہیں رگڑنا کہ اس کیا ارضتن کر دے پکڑ کے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے جو مؤنث سماعی ہیں اور ان کے آگے تنوین آ رہی ہے تو 3 حالتیں 3 بن جائیں گی. سبیلن راستہ، سبیلن، سبیلن. سبیلتن نہیں ہوگا، استعمال ہی نہیں ہوتا.
تو ابھی غیر منصرف اور مبنی چھوڑ دیجئے، مؤنث سماعی بھی چھوڑ دیں. ہمارا جو قاعدہ لگے گا وہ تھوڑا سا مؤنث قیاسی کے حوالے سے یا مذکر سے ہم مؤنث بناتے ہوئے جو ہم لگائیں گے وہی ہے قاعدہ گولتا والا. یہ ہے ہمارا کل جس پر ہم نے مشق کرنی. باقی چیزوں پر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی. بلیک بورڈ کو کہتے ہیں سبورتن. سبورتن کتنی شکلیں بنیں گی اس کی؟ 3. تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ غیر حقیقی مذکر جو ہے اس کو مؤنث بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا. تنوین ختم کریں گے، اس کی جگہ لگائیں گے زبر اور آخر میں تائے مربوطہ یا گولتا اور اس پر 2 پیش. مؤنث کے حوالے سے ہم نے کیا کہا کہ مؤنث کی جو بھی علامتیں ہیں، جو کیٹیگریز ہیں، اگر ہم وہ جان جاتے ہیں تو ہمارے لیے مؤنث کو پہچاننا آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ سارے مذکر ہوں گے. اس میں پہلا تھا مؤنث حقیقی، دوسرا مؤنث قیاسی اور تیسرا مؤنث سماعی. قیاسی کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں. ایک گولتا ہے، ایک او پر کوئی اسم ختم ہو رہا ہو، اور ایک پر آخری حرف پر کھڑی زبر اور پھر یا. یہ مؤنث قیاسی ہیں. اور اس میں بھی ہم نے کہا کہ آخری 2 کو چھوڑ دیں، گولتا پر اپنا ذہن مرکوز رکھیں. اچھا یہ مشق نمبر 3 جو ہے نا، اس کے کچھ جو ہیں تقریباً میں آپ سے چاہوں گا کہ کچھ ہم کلاس میں کر لیں اور باقی انشاءاللہ ہم ہوم ورک میں اس کو چیک کرتے ہیں. تو 1 2 3 4 5 اور 6، یہ جو 6 ہیں جی، یہ ابھی ہم کلاس میں کرتے ہیں. آپ حضرات کریں اور پھر ہم اس کو چیک کریں گے اور آپ دیکھیں کہ کتنے حضرات کا بالکل ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 30 کے اوپر ہے جی. جس کی 3 شکلیں بن سکتی ہیں وہ 3 بنانی ہیں، اور جس کی 6 بن سکتی ہیں وہ 6 بنانی ہیں. 3 کس کی بنانی ہے آپ نے؟ جو حقیقی ہو اور اس کے مقابل میں کوئی مذکر میں لفظ موجود ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی وہ تو 3 ہی بنیں گے. پہلا ہے جی اخ. یہ مذکر حقیقی ہے، اس کی 3 شکلیں. اس کا پیرلل کیا ہے جی؟ اختن. اس لیے کہ گولتا نہیں ہے. جی آپ بتائیے. ہاں یہاں الف نہیں لگے گا. جی جزاک اللہ. قبیحن، قبیحن، قبیحن. مؤنث
قبیحۃ تا جی تے نہیں ایک دعا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس دعا کے بڑے کثیر معنی ہیں، اور وہ دعا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ بجا لانے کا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، اور ہم نہیں تھے کہ ہم ہدایت حاصل کرتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اب یہ اصحاب الجنت جب جنت میں پہنچیں گے تو یہ دعا وہاں پڑھیں گے، قرآن میں جہاں ذکر ہے۔ جنت میں پہنچیں گے تو کس طرح وہ نکالیں گے اپنے منہ سے الفاظ، یہ کہ کیا شکر کا لیول ہوگا وہ ہم نہیں سوچ سکتے، کہ جب کہ فائنل ٹیسٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے گا اور وہ جس خوشی اور مسرت کے ساتھ اس کا ذکر کر رہے ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ لیکن یہ اس کا ایک چھوٹا سا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہاں آئے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب سخت ہے۔ جب یہ شکر کا احساس دل میں ہوگا تو موٹیویشن زیادہ ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔